آخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورۃ الفتح. فتح بمانے کامیابی، دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنا. کسی بند چیز کو کھولنے کو بھی فتح ہی کہتے ہیں عربی میں. بمقابلے دشمن ہاتھا پائی کر کامیابی حاصل کرنا وہ بھی فتح ہے. یہ سبھی معنی اور مطلب اس سورہ فتح کے ہیں. ابتدائی آیت اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اسی مناسبت سے سورہ فتح ہے. اتفاق بھی یہ ہے مکمل پورا کا پورا سورہ اس فتح کے بارے میں ہی ذکر کرتا ہے. مکہ تو فتح ہوا 8 ہجری میں، یہ سورہ نازل ہوا 6 ہجری میں. 6 ہجری والے واقعے کو فتح مکہ قرار دے دیا گیا، بلکہ سارے اسلام کی فتح قرار دے دیا گیا. نبوت کے بعد سے جملہ کوئی 19 سال تک جو صعوبتیں دین کے خاطر اٹھائی جا رہی تھیں، دین کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو انسانی ذہنوں کا، فکروں کا حصہ قرار دینے کے لیے اور اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو نہیں رہا تھا، اور جو تیار ہو گئے تھے ان کو اس تیاری کے اوپر باقی رہنے کی اجازت دے نہیں رہا تھا. نہ صرف مکہ، مکے کے اطراف، اور اس مہم میں اطراف مکہ یورپ بھی شریک ہو گیا تھا، قیصر روم بھی شریک ہو گیا تھا. بات ادھر فارس ایران تک بھی پہنچ چکی تھی. وجہ یہ تھی اس وقت کی دنیا مجموعی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سپر پاور کہلانے کے اعتبار سے پوری دنیا 2 ملکوں کے حلیف بن کر چلا کرتے تھے، ایک روم ایک فارس، جس کو ایران کہتے ہیں. ایک روم اور فارس. لہٰذا ساری کی ساری دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. جب بھی معاملہ ہوتا تو دنیا کا ایک حصہ روم کے حلیف یعنی ساتھی، دوست کی شکل ہوتی ان کی، تو دوسرا فریق فارس کی. یہ سب کچھ کوششیں کرتے رہے اور اس دین کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش اس وقت کی دنیا، سبھی دنیا راست اور بالراست کوشش کرتے رہی. لیکن صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ تسلیم کرنے کی حیثیت پیدا کر دیا. تو لہٰذا سارا اسلام فتح، دین اسلام کی فتح، جو ہوگا تو ہوگا، جب ہوگا تو مکے کی فتح، مستقل دین کا وجود، مسلمان کا وجود، توحید کا نعرہ اور نخارہ بجانے کے لیے اور اس کی مسلمہ حیثیت تسلیم کروا دیا صلح حدیبیہ نے. اس لیے سورہ حدیبیہ سورہ فتح قرار دیا گیا. حقیقت بھی یہی ہے جو تفاصیل
سورہ کی ابتدا سے انتہا تک ضمن میں آتے رہیں گے. اسی لیے سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر یہی جاننا ہے. شوال کے بعد ذوالقعدہ مہینے کی ابتدا ہوئی. مدینے میں آنے کے 6 سال کے بعد اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی. جنگ بدر، صغرا، کبرا. صغرا کی تفصیل نہیں بتاتے. بدر نام کی 2 جنگیں ہیں. ایک جنگ تو جو مشہور و معروف ہے جنگ بدر، جس میں 313 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ شریک رہے. مکے کے کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور 70 بڑے بڑے اہم مشرکین مکہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جو اسلام کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی بنیاد، پہلی سیڑھی قرار پائی. پھر فوری اس کے بعد اعلان ہوا تھا، اس کا نام ہے بدر صغریٰ. مسلمان ان کے وعدے کے مطابق مسلمان تو جنگ کے لیے آگے بڑھے، تیاری کی، مدینہ چھوڑا اور پہنچے. لیکن ہمت ہار کر مشرکین مکہ نے معافی نامہ بھجوا دیا، پھر کبھی لڑیں گے. اس لیے تاریخ میں بدر صغریٰ کو تفاصیل کی پیش کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. پھر جنگ احد ہوئی. اس سے پہلے ایک جنگیں اس طرح ہو گئے. ان سارے شکلوں کے بعد مشرکین مکہ، مکے کے اطراف و اکناف، دیہات وغیرہ، یہ سارے کے سارے ایک مستقل اپنی طاقت بناتے ہوئے، تیاری کرتے ہوئے اسلام کے مقابلے میں رہے. مدینہ کے اندر بھی رہنے والے جو یہودیوں کی ایک بڑی جماعت، وہ ایک اندرونی طور پر مخالفت میں، پھر مسلمانوں کے اندر منافقوں کا ایک بھی گروہ، یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ایسی حالت میں جس سورہ کے آخر کی آیتوں میں ذکر کیا جائے گا، جو بنیاد بنی تھی، وجہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ کو حکم دے دیا. خواب یہ بتلا دیا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ پہنچے ہیں، طواف فرما رہے ہیں، طواف فرما رہے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی، آپ کا خواب بھی وہی ہوتی ہے اور جو کا تو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہٹ کر بھی اس سے آج بھی یہی تعبیر ہے. ایک مسلمان کو مکے سے متعلق اس کو اگر کچھ خواب نظر آتا ہے، جس حیثیت سے، جس طریقے سے نظر آتا ہے، قریب قریب اس کی تعبیر وہی دے گا. معبر، مطلب سمجھانے اور بتانے والا، صرف فرق تھوڑا سا ہوگا. اس جیسا خواب موسم حج کا زمانہ ہے یا اس کی تیاریاں والی چیزیں چل رہی ہیں، جیسا آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اب اگلے حج کی تیاریوں کے لیے درخواستوں کے داخل کرنے کا بھاگ دوڑ کی کوشش چل رہی ہے، فارم داخل کیے جا رہے فلاں فلاں. اب یہ زمانہ ایسا اس قسم کا پیریڈ ہے، تو اس قسم میں اگر کسی شخص کو ایسا خواب دکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ وہ اس کو وہ سعادت نصیب ہو کر رہے گی اور وہ کر پائے گا. لیکن ایسا موسم نہیں ہے. ان جیسے اس میں تو خواب میں اگر دیکھتا ہے مکے کو جس کیفیت سے بھی دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ وہ اس کے نیک ہونے، اچھے ہونے، دینی حالات اچھے رہنے اور اس کی خیر خوبی سے متعلق تعبیر ہوگی. تعبیرات کے اندر سب سے پہلے جو درجہ ہے، کتابی مسئلہ نہیں ہے. ایسا دیکھے تو الٹا ہوتا، ایسا دیکھے تو سیدھا دکھتا، ایسا دیکھے تو یہ دکھتا نہیں ہے. خواب کی تعبیرات کے اندر قرآن کا ترجمہ سب سے پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ احادیث طیبہ شریفہ ہے. پھر اس کے بعد اس کے اصول بنتے ہیں. اکثر خواب اب نیک بندوں کے ساتھ وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے جڑے ہوئے رہتے ہیں.
اس قسم کی، پھر اس کے ساتھ اس کو یہ کرنا رہتا ہے. اس لیے قرآنی آیات، قرآن کا یاد ہونا، قرآنی آیات کے معنی و مطالب سے واقف ہونا، احادیث کا اچھا خاصا ذخیرہ، تو اس کے بعد پھر ان ساری چیزوں کا تعلق رابطہ ہوتا ہے. اس کی تفصیل ہے. شوال کے بعد ذو قعدہ کا مہینہ شروع ہوا. یکم ذو قعدہ ہے. اس خواب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذو قعدہ کو خواب سنانے کے بعد اعلان کر کر نکل پڑے. کوئی قریب 1400 افراد کو لے کر 1400 افراد کے ساتھ، صرف ساتھ میں تلوار تھی. وہ تو عادت تھی عربوں کی، جنگ کا ارادہ نہیں تھا. خواب میں جنگ جیسی کیفیت کا حکم دیا نہیں گیا تھا. بس مکے کو جانا ہے، تو آپ کا فرما رہے ہیں. تو گیا عمرہ کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن خواب کی تعبیر کب ہوتی ہے، اس کی مدت ہوتی ہے. اس کے اصول سے ہم کو ہر ایک واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس خواب سنانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی ایک جوش پیدا ہوا. جمع ہوئے، خواب کی تعبیر تکمیل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے. مکے کا راستہ لیے مکے کے قریب تک پہنچے، حدود حرم سے ذرہ پہلے. اسی کا نام ہے حدیبیہ. آج کل اس تاریخ میں عربوں کی اسی حدیبیہ مقام کو شمیسہ کہتے ہیں. اس مقام کے قریب تک پہنچے. مکے کے حرم حدود میں ابھی داخل ہوئے نہیں. پہنچ کر کہ اطلاع بھجوا دی گئی کہ ہم اس کے لیے آئے ہیں، لڑائی کا ارادہ نہیں، لڑنا پھرنا نہیں چاہتے، صرف ہم عمرہ کریں گے، مدینہ واپس ہو جائیں گے. اب سیاسی مسائل پیدا ہوئے اور ہونا بھی تھا. یہی سیاسی مسئلہ جو سیاست جو چلی، سیاسی کامیابی مسلمانوں کو ہوئی. ظاہری اعتبار سے صلح حدیبیہ کے اندر جتنے مسائل چلے، ایک عام آدمی کے سامنے بھی اگر ذکر ہو جائیں، جبکہ تو کمال درجے کی فکر رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تھی. وہ اس میں پیش آخر وقت تک رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس شرائط کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں رہے تھے، کہ جس میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کا پلڑا کمزور دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقی اعتبار سے سیاسی اتنی بڑی کامیابی ہوئی، جیت ہوئی کہ وہی مکہ فتح ہونے کا، بلکہ سارے عرب میں اسلام ہی کا بول بالا ہونے کا وقت اور کامیابی یہ صلح حدیبیہ کو ہی سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے. وہاں جا کر حدیبیہ مقام کے پاس ٹھہرے. ادھر مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف سے کافروں کی ٹکڑی فوج لشکر تیار کر کر حدیبیہ کے قریب میں ایک مقام پر، مقام بلدہ نام ہے، اپنی صفیں جمع کر، یعنی وہ حدود پار کرنے کے بعد آگے بڑھے تو مکے کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس طرح راستہ روک کر رکھ دیا. مسئلہ سادہ سیدھا تھا کہ ہم عمرہ کر کر چلے جائیں گے، لیکن سیاسی اعتبار سے مسئلہ ان کے لیے یہ تھا، اگر ان کو اجازت دے دی جاتی مسلمانوں کے لیے تو اطراف و اکناف کے سارے عرب بستیاں جتنی تھیں ان میں ایک ہی بات یہ ہوتی تھی کہ مکے کے لوگ جو کفار مشرکین ہیں کہ یہ بمقابلے مسلمان ہار مان گئے ہیں، ان کا پلہ کمزور ہو گیا ہے، تو لہذا ان کو اجازت دی جا نہیں سکتی. ہر صورت میں روکنا ضروری ہے. اگرچہ کہ لڑائی نہ کرنے کا اعلان ہوا ہے، لیکن ان کا آ کر چلے جانا یہ بہت بڑی کامیابی سمجھی جائے گی دنیا والوں کے سامنے،
تو لہذا یہ ہر صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ اس ضد کے اوپر قائم رہے۔ بات سمجھ میں بھی آنے لگی۔ ایک بار، دو بار، تین بار سمجھوتے کے لیے آوک جاوک ہوتے رہی۔ ہر مرحلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی، ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور جب وہ معاہدہ ہو گیا، یہ بھی فرما کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم ہمیں چھوڑ دو، عمرہ کرنے کے لیے سارے لوگوں کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو، تم خاموش ہو جاؤ، دوسرے اطراف اکناف کے لوگ ان کے ساتھ جو جس طریقے سے نمٹنا ہے نمٹیں گے۔ اگر وہ لوگ ہمارے سامنا کرے، ان کے مقابلے میں اگر ان لوگوں کو ان کے مقصد میں کامیابی ہو جائے، یعنی مسلمانوں مغلوب ہو جائیں، تو تم کو گھر بیٹھے تمہارا مطلب حل ہو جائے گا؟ نہیں مانا۔ صلح کے لیے وہ خود وفد کو بھیجا ہے، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار۔ جو بھی وفد آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ارشادات، آپ کا خطاب سن کر متاثر ہوتا، پھر ادھر کے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ دو مرتبہ کے وفد نے سمجھا کہ یہ کیفیت، اور آپ کے متبعین جاننے ماننے والوں کے اندر یہ جان نثاری کی کیفیت ایسی فلاں فلاں ہے کہ ان کے اندر پھوٹ ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا ہرگز ہر طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ یہ متاثر کن چیزیں جا کر سنا تھا انہی کا نمائندہ انہی کے سامنے، تو پھر وہ اور مخالفت میں تل جاتے۔ نتیجے میں جو وقت آیا تھا وہ آپس میں اختلاف، ان کے اندر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کامیابیوں کے سلسلے بڑھتے چلے، یعنی دشمن کے اندر خود بھی پیدا ہونے لگی۔ یہ بھی فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مشرکین مکہ کوئی بھی پہلو پیش کرو لیکن تعظیم مکہ سے متعلق ہو، میں بخدا میں اس کو مانوں گا، قبول کر لوں گا۔ اس کے خلاف ہو تو میں ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ کوئی 15 تا 19 دن تک معاملہ چلا۔ ادھر خالد بن ولید جو راستہ روک کر صفے بنا کر تیار ہیں، اس درمیان میں 20 چیزیں بھی پیش آ گئیں۔ پانی والے علاقوں کے اوپر قبضہ انہوں نے کر لیا۔ حدیبیہ کے اس مقام کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے مسلمان، وہ پانی بھی نہیں۔ اوضاع نیچے کو ہٹے، ایک جانب سے تھوڑا سا پانی رستا ہوا، ریتی کے اوپر سے رستا ہوا نظر آیا، تو علامت تھی کہ اندر کچھ پانی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلی فرما دی، ایک گھٹ پانی لے کر اس پر کلی فرمائی، پھر اپنا تیر نکال کر دیا، بس اس کو ایسا نصب کر کے چھوڑ دو۔ پھر کیا تھا کہ پانی آنے لگا۔ وہ 15 تا 19 دن تک پوری کے پوری طرح اسی پانی سے وضو کرتے رہے، پیتے گئے، استعمال کرتے گئے۔ اس درمیان میں کئی ایک معجزہ کا اظہار بھی ہوا، فتح مکہ کا ہونا، پھر مدینے کو پہنچنا، کھانے پینے کے ضروریات کا ختم ہو جانا، پھر اس میں انتظام فرمانا، معجزے کے ذریعے سے بڑی تفاصیل موجود ہے۔ اسی درمیان اب جانے آنے لگا، تو پھر تیسرے مرحلے میں ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، تم جا کر یہ کیفیت سنا دو۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں جتنے لوگ ہیں سب میرے سخت و مخالف، سخت و دشمن ہیں،
میرے جانے پر میں نہیں سمجھتا کہ بات میری سنیں گے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. لیکن میں آپ کو ایک ایسے شخص کا نام پیش کرتا ہوں جو مکے کے کم و بیش لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ملنا پسند کرتے ہیں، گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، پھر ان کے متعلق علم سب سے زیادہ ہیں. فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. چنانچہ آپ کو بھیج دیا گیا. آپ جاتے ہی ہوا بھی ایسا ہی، وہ مشرکین نے مکہ کا استقبال کی، کوئی ضیافت کر رہا، کوئی پھر آیا، ہر ایک سے ملنے کی اجازت دیا، کھلا اختیار دے دی گئے. اس دوران میں مشرکین مکہ نے خفیہ ایک گروپ ان کا تیار ہو کر کچھ حملے کی بھی کوشش کیا. ادھر بھی احتیاط برتی گئی تھی. نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے 11 افراد کو گرفتار کیا. یہ ہلکی سی خبر سنتے ہی ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے روک کے رکھ لیا. لیکن درمیان میں خبر مشہور ہوئی، حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا. افواہ تھی. اس کے بعد ادھر خطاب ہوا. بیت رضوان اسی کا نام ہے جو اس سورہ میں پھر آگے آیا تو ان کے اس کی تفصیل آئی. آخر میں اپنا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پر رکھا، فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے. وہ بھی بیعت کرتے ہیں. اس کی بھی پورے تفاصیل ہے. اتنے سارے کشمکش 19 دن کے واقعے کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہوا، کیونکہ مسلمان جنگ کی تیاری اور جنگ کے ہتھیار کے ساتھ گئے بھی نہیں. یہ صرف 14 صوبوں ہیں، وہ پوری کی بڑی بستی اور اطراف و اکناف کے پورے عرب بستیاں بھی ہیں. جب چاہے حملہ کر سکتے تھے. تیسرے رکوع میں تفصیل پیش کیا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے ایمان والوں کتنی مدد فرمائی، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک کر رکھا. چاہے تو کر سکتے تھے، یعنی تم کو ان پر ہاتھ چلانے کے لیے، ان کو تم پر ہاتھ چلانے کی نوبت لانے بھی نہیں دیا تمہارا رب تمہارے لیے. اس مسئلے کو اس طرح حل فرمایا. ادھر خالد بن ولید سب بنا کر تیار ہے لڑنے کے لیے. ظہر کا وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سارا منظر دیکھ رہے ہیں. نماز ختم کر کے سلام پھیرتے ہی خیال آیا حضرت خالد بن ولید کو، ارے ہم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت اچھا موقع کھو دیا. پورے کے پورے 1400 نماز میں مشغول و مصروف تھے. آنن فانن حملہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا. یہ موقع ہم نے بڑی آسانی سے اب کھو دیا. چلو اب اس کے بعد ان کی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے. یہ موقع کو اس وقت غنیمت جانیں گے. اسی درمیان میں وہی آئی جو سورہ نساء کے اندر تفصیل ہے. صلاۃ خوف کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. ایک ہی مرتبہ ہوئی، اسی وقت ہوئی. پھر اس کے بعد ایسی نوبت آئی نہیں، پھر آج تک ہوئی نہیں. اس کی بڑی تفصیل ہے 5ویں پارے میں. تو اس میں اب 1400 مسلمانوں کی ٹکڑی، 700 نگرانی اور 700 نماز. پہلی رکعت میں 700 صحابہ نماز پڑھتے ہیں. ایک رکعت کے بعد پھر یہ 700 صحابہ میدان جنگ سنبھالتے ہیں. وہ ان کی حالت نماز ہے. پھر یہ جو ٹھہرے ہوئے ہیں پھر دوسرے رکعت میں آ کے ٹھہرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایک رکعت پڑھ کے ختم کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ آ کر اپنی باقیہ ایک رکعت کی تکمیل کرتے ہیں. ان کا طریقہ فلاں فلاں بڑی تفصیل کے ساتھ 5ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے. لیکن وہ نماز والا بھی واقعہ اسی سورہ حدیبیہ کے درمیان میں ہوا. اس سورہ کے اندر اس آیت کا تذکرہ نہیں ہے. اس قسم کی 20 چیزیں ہیں اس کو اللہ نے فرمایا. تو پھر وہاں سے نکل کر حدیبیہ کی تکمیل کے بعد، صلح ہونے کے بعد جب وہ راستے میں ہیں اس وقت سورہ نازل ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. مکے سے مدینہ واپس ہو رہے ہیں. صلح نامے کی تکمیل کے بعد صلح کے شرائط وغیرہ بڑے طویل تفصیل سب آ جائیں گے. تو درمیان میں سورہ نازل ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امین سورہ نازل ختم ہونے کے بعد
پورا سورہ پیش کر دینے کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی پیش کی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے ایک ایسی چیز نازل کی ہے جو ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے، کائنات سے بڑھ کر سب سے افضل اور بہتر ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ سورہ نازل یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر، پیام دے کر، جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا تھا اور آپ کو معمور کیا تھا اور آپ اس پر لگے ہوئے تھے، وہ پورے کے پورے مقصود کی تعمیل و تکمیل ہو گئی اور ہونے والی ہے. اس کے اسباب بنتے چلے گئے. سیاسی طور پر جب پتہ ہو گئی تو اسباب خود بخود آنے والے ہیں. فرد جماعت کے پیچھے پھرنا پڑتا تھا. ایسا ہونے والا ہے اس واقعے کے ذریعے سے کسی کو سمجھانے بنانے کی ضرورت نہیں. سب کے سب دوڑتے ہوئے آ کر خود بخود سب کے سب پورے کے پورے اسلام قبول کرنے والے ہیں. وہی مانا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی سے متعلق ہے. اور آیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ٹکڑیوں کی شکل میں خود دوڑتے ہوئے کرتے ہوئے آ کر سب کے سب اسلام قبول کرتے چلیں گے. نام لینے کو، دکھانے کو، بتانے کے لیے بھی ایک بھی کافر بھی نہیں رہے گا اس بستی میں. وہ اسی طریقے سے، تو اس طریقے سے یہ سورہ فتح واپسی میں نازل ہوئی. اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت اب اگلی آیت سے آپ دیں گے انشاءاللہ. کل سے اس کی تفصیل